اس وقت اٹالین میڈیا میں جو بات زیر بحث ہے وہ ہے یہاں کا ہیلتھ سسٹم، یہاں کا صحت کا نظام۔ بڑی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہاں کا ہیلتھ سسٹم بہت ہی اچھا ہے تو اتنی اموات کیوں ہوئیں؟ کیا آئی سی یو میں بستر کم پڑ گئے؟ کیا وینٹیلیٹرز کی کمی تھی؟ کیا ڈاکٹرز کے پاس سارا گیئر نہیں تھا؟ اور ایمرجنسی میں اتنا کمزور کیوں پڑ گیا یہ نظام؟ لیکن جس بات پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے وہ ہے یہاں کے ڈاکٹرز اور نرسز کی خدمات اور ان کی قابلیت۔ انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا، ان کا سہارا بنے جو اپنے خاندانوں سے دور تھے، ان لوگوں کا ہاتھ تھاما جو کہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور بڑی تعداد میں ڈاکٹرز نے یہاں پہ اپنی جانوں کی بھی قربانی دی۔ کچھ ہی دیر پہلے میں نے متیو بونیکی سے ویڈیو چیٹ پہ بات کی۔ متیو کو بھی کرونا وائرس ہو گیا تھا اور وہ ملان کی ایک عام سے پبلک ہسپتال میں 13 دن گزار کے ابھی واپس اپنے گھر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پوری ایمرجنسی میں جو بات انہیں ہمیشہ یاد رہے گی وہ تھا ڈاکٹرز اور نرسز کا سلوک، کہ اس خوف کے ماحول کے اندر انہیں لگا کہ وہ صرف قابل ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ ہمدرد ہاتھوں میں ہیں۔ اور پھر متیو نے ایک بہت اہم بات کی۔ I feel very lucky to live in Italy because I think that it's one of the few countries in the world that give you such a high-level assistance for free. And because I want to underline again, I haven't paid anything, not even the meds that I had to take at home. اس سے بڑی ہمدردی اور انسانیت کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ متیو جیسے 1.5 لاکھ ایسے پیشنٹس تھے وائرس کے جنہوں نے اپنی صحت کے لیے اپنی جیب میں سے ایک پائی خرچ نہیں کی۔ یہ سب کچھ جادو سے نہیں ہوتا، اس کے اندر سوسائٹی کردار ادا کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک آرٹیکل میں سے پڑھ کے سناتی ہوں جس میں رائٹر لکھتے ہیں کہ اس سارے اسنا میں نے اٹلی سے کیا سیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سیکھا کہ ویلفیئر اسٹیٹ ایک بے معنی لفظ نہیں ہے۔ میں نے یہ سیکھا کہ سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو انسان اپنے ٹیکسز نہیں دیتا وہ صرف قانون نہیں توڑا، وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ اور اگر ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز اور بستر نہیں ہیں تو یہ اس ٹیکس چور کا قصور ہے۔